أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. صدق اللہ العظیم. اے مسلمانوں، جن دنیاوی رحمتوں کا، فتوحات ممالک کا، تمہاری سربلندی وغیرہ اور اخروی ثوابات کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ قرآن مجید میں یا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے، یا حضور انور کی خواب یا کشف یا الہام سے، وہ تمام کے تمام عن قریب آنے والے ہیں. وہ تمام وعدے پورے ہو کر رہیں گے. ان کا پورا نہ ہونا ایسا ہی ناممکن ہے جیسے رب تعالیٰ کا شریک ہونا. ان وعدوں میں زیادتی تو ہو سکتی ہے، کمی نہیں ہو سکتی. پھر ان وعدوں کی طرف تم نہیں جا رہے ہو، تم تو محبوب کے قدموں سے وابستہ رہو. وہ تمام وعدے خود تمہارے پاس ہی پہنچ جائیں گے. اس دروازے پر تم کو سب کچھ مل جاوے گا. سگے درگاہ احمد شوق یا بھی صدوہ کاری جا، زری جا، دولتی جا، عزتی جا، افتخاری جا. اور اے کافرو، تم سے جو وعدے کی گئی ہیں تم ان سے بچ نہیں سکتے. ضرور اپنے کیے کی سزا کو پہنچو گے. ہم ہی کچھ تخفیف کر دے تو ہماری مرضی. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار سے بطور اظہار بیزاری فرما دو کہ تم بعد نہیں آتے تو اچھا، اپنی اسی حالت پر اپنے کام کیے جاؤ، اپنی حرکتوں میں مشغول رہو. ہم اپنے طور پر اپنے عمل کیے جائیں گے. آگے چل کر تم خود ہی دیکھ کر جان لو گے کہ انجام کس کے حق میں ہوتا ہے، کس کے خلاف ہمارے یا تمہارے لوگ. تم لوگ اول درجہ کے ظالم ہو کے تم اپنی جان، اپنی اولاد کے ماتحتوں پر ہر طرح کے ظلم کیے، اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے. کامیابی عدل و انصاف اور اللہ رسول کی اطاعت میں ہی ہے. خیال ہے کہ یہ بیزاری ایسی ہے جیسے سمندر میں جہاز جا رہا ہو، مسافر کپتان کو تنگ کرے، کپتان تنگ آ کر کہہ دے کہ تم مجھے پریشان کرتے ہو، تم جہاز کو سنبھالو، تم جانو تمہارا کام جانے، میں الگ ہوتا ہوں. ظاہر ہے کہ ایسی بے کسی میں صرف کپتان کا سہارا ہوتا ہے. اگر وہ بیزار ہو کر جہاز کو چھوڑ دے تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. ہماری زندگی ایک جہاز ہے، دنیا سمندر ہے، ہم مسافر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد کی منہار ہیں. اگر یہاں یا قیامت میں حضور ہی چھوڑ دیں تو بتاؤ ہم کہاں جائیں، پھر سہارا کون ہے؟ خیال رکھو کہ حضور انور ہم جیسے گناہ گاروں سے بیزار نہیں ہوتے، وہ سرکش غداروں سے بیزار ہوتے ہیں. ماں بچے کے پیشاب پاخانہ سے اسے نکال نہیں دیتی، یہاں بیزاری کفار اور سرکشوں سے کی جا رہی ہے. بعض بندے مولا کے طالبین ہیں، بعض حاربین یعنی رب سے بھاگنے والے، مگر ہیں دونوں مطلوبین. طالبین مولا اس کی رحمت کے، اس کے کرم کے مطلوبین ہیں، انہیں جنت وہاں کی نعمتیں ڈھونڈ رہی ہیں. اور حاربین مولا اس کے غضب و کار دوزخ وغیرہ کے مطلوبین ہیں، انہیں قہر دوزخ کی آگ ڈھونڈ رہی ہے. موت دونوں کو آئے گی، مگر مومن کی موت دلہن بن کر، کافر کی موت پولیس بن کر. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضائی ہے. اس آیت میں اس فرق کا ذکر ہے کہ مومنوں کے متعلق فرمایا ما توعدون لآت، اور کفار کے لیے فرمایا وما انتم بمعجزین. مومن موت کا استقبال کرتا ہے، کافر موت سے چھپتا
بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں دونوں کے متعلق فرمایا گیا کہ تم اپنا کام کیے جاؤ، مولا سے بھاگے جاؤ، ہم اپنا کام کیے جائیں گے، اس طرف بڑھے جائیں گے۔ عمل دونوں کر رہے ہیں، ان کے انجام کا ظہور بعد میں ہوگا۔ خیال اپنا اپنا، مقام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خوار و کام اپنا اپنا۔ جس قدر ان دونوں جماعتوں کی عمریں گزر رہی ہیں، اسی قدر ان کے طالبین یعنی جنت یا دوزخ ان سے قریب آ رہے ہیں۔ یہ قرب موت کے وقت ہی معلوم ہو جائے گا کہ فرشتے مومن کے لیے جنت کے ہار گلدستے لے کر آتے ہیں اور کافر کے لیے دوزخ کی زنجیریں وہاں کا ٹاٹ لے کر، اور قبروں میں تو یہ دونوں اپنے مقامات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔